بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ سیریز میں جادو کے فتنے پر کافی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے۔ جادو کی ایک قسم جماع کی بندش کی بھی ہے، یعنی ایک صحت مند، توانا، تندرست آدمی اس پر جادو کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی کے قابل نہیں رہتا، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ چونکہ انسان کے جسم کو جو آرڈر ملتے ہیں وہ دماغ سے ملتے ہیں۔ جن دماغ کے اس حصے پر مورچہ بندی کر لیتا ہے جہاں سے انسان کے اندر شہوانی جذبات، بیوی سے ملنے کے جذبات ابھرتے ہیں، جب آدمی کے اندر یہ جذبہ ابھرتا ہے، وہ بیوی کے قریب جاتا ہے، ملاپ کی کوشش کرتا ہے، اس وقت جن وہاں سے اس کو بے عمل کر دیتا ہے، بے حرکت کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیوی کے قابل نہیں رہتا۔ کبھی یہ سحر و جادو عورت پر، بیوی پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی ایک علامت و نشانی یہ ہے کہ جب مرد جمع کرنا چاہتا ہے تو عورت کی ٹانگیں چپک جاتی ہیں، مل جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، اور مرد جمع نہیں کر پاتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جن عورت کے دماغ کے اسی حصے پر مورچہ بند ہو جاتا ہے اور اس کے جذبات کو سرد کر دیتا ہے، اب اس کا شوہر اس سے ملاپ بھی کرے نا، تب بھی عورت کو لذت محسوس نہیں ہوتی ہے اور وہ نیم بے ہوشی، اد بے ہوشی کی حالت میں پڑی رہتی ہے۔ تیسری اس کی نشانی ہے کہ عین جماع کے وقت عورت کو خون شروع ہو جاتا ہے اور مرد پھر جماع نہیں کر پاتا ہے۔ اسی طرح چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب آدمی جماع کرنا چاہے تو گوشت کا ایک بڑا سا بند سامنے آ جاتا ہے اور اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ پانچویں نشانی یہ بھی ہوتی ہے کبھی کبھی کہ آدمی، کنواری لڑکی کنواری عورت سے شادی کرتا ہے، لیکن اس پر سحر کا، جادو کا اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کنواری نہیں ہے اور شک و شبے میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کا علاج کر دیا جاتا ہے تو پردہ بکارت لوٹ آتا ہے۔ یہ جو تجربہ کار لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج وہی ہے جو پہلے بتایا جا چکا ہے۔ آپ فتنہ سیریز میں پارٹ 30 اور 31 دیکھ لیں، وہاں جو آیات دم کی بتائی گئی ہے، جو صورتیں بتائی گئی ہے، وہ دم اس مریض پر کریں، اور جب کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کی زبان سے جن بولنے لگ جائے، اور جن سے جادو کے بارے میں پوچھیں، وہ جس چیز، جس جگہ کے بارے میں بتائے وہاں سے جادو نکال لیں اور اس کو اسی طرح ختم کریں جس طرح وہاں بتایا گیا ہے۔ اگر دم کرنے کے باوجود جن اس کی زبان سے نہیں بولتا ہے تو پھر اس کے علاج کے تقریباً 9 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ سورہ یونس آیت نمبر 81 اور 82، سورہ اعراف آیت نمبر 117 اور 122 تک، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69، یہ پانی پر دم کر دیں۔ اس پانی سے چند دنوں تک مریض پیتا رہے، اسی سے غسل کرتا رہے، انشاءاللہ جادو ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا طریقہ، بیری کے 7 پتے لیں، بیر جو آتے ہیں کھانے کے، اس کے درخت کے 7 پتے لیں، انہیں پتھروں کے درمیان پیس لیں، پیسنے کے بعد صاف ستھرے برتن میں پانی بھر لیں، ان میں ان کو ڈال لیں، اور برتن کے قریب منہ کر کے معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور قرآن کی جو آیتیں اعوذ باللہ سے شروع ہو رہی ہیں وہ، اور آیت الکرسی اس پانی پر تلاوت کریں، اس پر دم کریں۔ مریض چند دنوں تک اس پانی کو پیتا رہے، اس سے غسل بھی کرتا رہے، اس پانی میں دوسرا پانی نہ ملائے، اس کو آگ پر گرم بھی نہ کرے، گرم کرنے کی نوبت آئے تو، ضرورت پڑے تو دھوپ میں گرم کر لے، اور اس کے بعد اس پانی کو ناپاکی جگہ میں بھی نہ انڈیلے، صحیح پاک جگہ میں انڈیلے۔ تیسرا طریقہ اس کے علاج کا یہ ہے کہ مریض کے کان میں وہی پہلی قسم والی آیات دم کریں، اور ان کے ساتھ سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 کم از کم 100 مرتبہ یا اس وقت تک پڑھتے رہیں اس کے کان میں جب تک کہ اس کے ہاتھ پیر سن نہ ہو جائیں۔ یہ دم چند دنوں تک اس پر کریں گے تو انشاءاللہ جادو ٹوٹ جائے گا۔ پانچواں جو طریقہ ہے، فتح الباری میں لکھا امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ اس جادو کو توڑنے کے لیے طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ مریض کانٹے دار درخت کے نیچے چلا جائے اور اس درخت کے دائیں بائیں میں سے کچھ پتے لے اور پھر ان کو باریک پیس لے،
پیسنے کے بعد انہوں پانی میں ملا کر اس پر معوذات، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اعوذ بربک من همزات الشیاطین، اس طرح کی جو آیتیں ہیں، اور آیت الکرسی اس پر پڑھ لے اور اس پانی سے غسل کر لے، انشاءاللہ اس سے بھی جادو زائل ہو جائے گا۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ موسم بہار میں بیابان میں، جنگل میں، باغات میں چلا جائے، وہاں سے پھول جتنے جمع کر سکتا ہے وہ جمع کر لے، اور پھر انہیں صاف ستھرے برتن میں ڈال دے، اور اس برتن میں میٹھا پانی بھر لے، پھر اس پانی کو آگ پر گرم کر دے، ابال لے، اور پھر اتار لے یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد اس پر معوذات، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس وغیرہ یہ پڑھ لے، اور اس پانی کو اپنے اوپر بہا لے، انشاءاللہ اس سے بھی جادو زائل ہو جائے گا۔ ساتواں طریقہ یہ ہے کہ برتن میں پانی بھر لیں، پھر اس پر معوذات، اور معوذات کے ساتھ ساتھ اللہم رب الناس اذہب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اور یہ دعا بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک۔ اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ اس پر دم کر دے، مریض اس سے پیتا رہے، اس پانی سے غسل کرتا رہے، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ آٹھواں طریقہ اس کا یہ ہے کہ صاف برتن میں پاکیزہ روشنائی کے ساتھ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82 لکھیں، اس لکھائی کو کلونجی کے تیل سے صاف کر لیں، مٹا دیں، پھر مریض 3 دن تک وہ کلونجی کا تیل پیتا رہے اور اپنے سینے اور پیشانی پر ملتا رہے، اس سے بھی جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ 9واں طریقہ یہ ہے کہ جادو کی پہلی قسم یعنی فتنہ پارٹ 31 اور 30 میں آپ دیکھ لیں، وہاں جو دم والی آیات بتائی گئی ہے، وہ دم والی آیات پاکیزہ روشنائی سے صاف برتن پر لکھ لے، پھر اسے پانی کے ساتھ مٹا دے، اس کے بعد مریض اس پانی کو پیتا رہے چند دنوں تک، اس سے غسل بھی کرتا رہے، انشاءاللہ اس سے بھی جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ جادو کی وجہ سے بھی جنسی ملاپ کی قوت ختم ہو جاتی ہے، جماع کے قابل نہیں رہتا، بعض مرتبہ نامردی کی وجہ سے اور جنسی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فرق کیسے کریں گے؟ جادو کی وجہ سے آدمی جماع کے قابل نہیں ہوتا ہے، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آدمی جب تک بیوی سے دور ہے تو اپنے اندر قوت پاتا ہے، جذبہ آتا ہے، بیوی کے قریب آتا ہے، پھر اس پر اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ اور نامردی کی علامت یہ ہے کہ دور رہے قریب، اس کو کبھی ملاپ کی خواہش ہی نہیں ہوتی ہے، اور جنسی کمزوری ہے اس کے اندر، اس کی علامت و نشانی یہ ہے کہ کئی دنوں کے بعد جا کے اس پر خواہش آتی ہے بیوی سے ملنے کی، اور جب بیوی سے ملتا ہے تو زیادہ دیر تک ملاپ نہیں کر پاتا ہے، جلدی فارغ ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ علامت و نشانی ہے تو بھائی ڈاکٹر اور طبیب حکیم کے پاس جا کے علاج کرائیں، اور جادو کی علامت و نشانی پائی جا رہی ہے تو یہ علاج قرآنی اور حدیث کا ہے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اثر ہوگا، جادو زائل ہو جائے گا۔ اللہ ہر قسم کے فتنے سے اور شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔